سورۃ التوبہ آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی جو آیتوں میں پڑھا کہ مسجد بنانے کے لیے کیا اہلیت کا ہونا ضروری ہے، اور اس کا متقی ہونا اور اس کا اللہ سے ڈرنا کتنا ضروری ہے۔ ایک انسان کھلم کھلا کفر کرتا ہو، اس پر مسجد بنانا سوٹ نہیں کرتا۔ یہ ایک بات بتائی گئی کہ ٹھیک ہے، تم دنیا میں تو مسجدیں بنا لو گے، لیکن غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے اعمال ایسے لوگوں کے اگر وہ اسلام میں پوری طرح سے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم کو ان شارٹ بتائی گئی۔ اب اگر آپ اس کے آگے والی آیت کو دیکھیں کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو پراپر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ یہ مجھ سے سنا ہوگا کہ جب صرف ایمان کی بات آئے تو لازماً عمل صالح اس کا حصہ بنتا ہے۔ تو وہ لوگ جو پراپر ایمان رکھتے ہیں، ہجرتیں کر کے دکھاتے ہیں، یعنی ایک تو ہجرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، ایک وہ ہجرت کہ بندہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یا اس جگہ جہاں اس کو پتا ہو کہ وہاں وہ بہت گناہگار ہوگا، یا اللہ کی بات کوئی سننے والا نہیں، یا اللہ کے کاز میں اللہ کے لیے جب وہ کسی چیز کو چھوڑتا ہے، ایون وہ کسی جگہ کو چھوڑتا ہو، کسی چیز کو چھوڑتا ہو، تو گویا اس نے اس کو چھوڑا۔ تو جو اللہ کی راہ میں اچھی نیت سے کسی برائی کو چھوڑے گا، تو جو لوگوں کے پاس پراپر ایمان ہے، اس ایمان کا وہ عمل صالح سے ثبوت دیتے ہیں، یعنی گواہی دیتے ہیں اپنے عمل سے کہ وہ کیا ایمان رکھتے ہیں، ہجرتیں کر کے دکھاتے ہیں، گناہ چھوڑ کر دکھاتے ہیں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، کانٹیکٹ سے دیکھیں تو اللہ کے رسول کے کہنے پر اسلام کی بقا کے لیے جنگوں میں اترتے ہیں، میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ اور ہم سب کے لیے، اگر کہ ہم سویلین ہیں، ان کے لیے ایک عام میسج ہے کہ جد و جہد کرنا اللہ کی راہ میں، جیسے آپ کو جو بھی ٹارگٹ دیا گیا ہو، آپ جس ایریا میں ہو، وہ اللہ کی راہ میں کس طرح سے آپ کو جد و جہد کرنا ہے۔ کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، کوئی پریشانی اپنی پرائیویٹ ہو یا قومی سطح پر ہو، آپ کو کس طرح سے جد و جہد کرنی ہے، آپ کو تہجد کے لیے کیسے جد و جہد کرنی ہے۔ میں کم از کم تہجد کو بھی وہی جد و جہد کہتی ہوں، کیونکہ تہجد کی نماز ہم پہ فرض نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آپشن دیا ہے کہ تم پڑھ لو تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن ہم پر پکڑ نہیں ہے۔ تو جب ہم وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جب اپنی نیند کو چھوڑ کر جب اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، تو ہم گویا ایک جد و جہد کرتے ہیں، جس کو ہم تہجد بھی کہتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی پراپر ایمان لائیں گے، ہجرت کر کے دکھائیں گے، کوئی گناہ کو چھوڑ کے دکھائیں گے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کر کے دکھائیں گے، مال سے اپنے اور جان سے اپنے، اعظم درجہ، یہ بڑے ان کے درجات ہوں گے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجات بڑے ہی اعظم ہوں گے، بڑے ہی معتبر اور بڑے کہلائیں گے اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، یعنی کنسیڈر کیا جائے گا کہ ہاں جی انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ یعنی ایمان، عمل، برائی کو چھوڑنا، اور جیسے جس ایریا میں رہتے ہو یا جیسے جس گھر میں پیدا ہوئے ہو، اور اللہ کی راہ میں ان تمام بلونگنگ کے ساتھ آپ نے جب جد و جہد کرنی ہے اور اللہ کو خوش رکھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اعظم درجے کے لوگ ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، یہ کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ اور پچھلا آپ نے پڑھا تھا کہ تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کر لینا اور دوسرے گناہ کرتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ میں ایسے لوگوں کے برابر پہنچ جاؤں گا۔ تو اللہ نے ہمیں کرائیٹیریا بتایا کہ عمل سے اللہ کو راضی کرنا، شرک یا عقیدہ نہ رکھنا، اللہ کے لیے برائی کو چھوڑنا،
یہ بڑے درجے والے لوگ ہیں بنسبت پانی پلانا حاجیوں کو اور مسجد حرام کی کنسٹرکشن میں اپنا حصہ ڈالنا، یعنی یہ پھر چھوٹے کام ان کاموں کے کمپیریزن میں کمتر کام سمجھے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بعمل بھی کر دیں۔ ایسے لوگ جو اعظم درجے کے لوگ ہیں، ان کے لیے اور کیا ریوارڈز آئے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھیں آیت نمبر 21 میں، کہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، یعنی یہ جو آپ نے پچھلی آیت پڑھی آیت نمبر 20، خوشخبری دیتے ہیں ان کو ان کا رب برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی۔ اب وہ کیا ہوگا، کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اللہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے رحمت کی اللہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں، وردوان، اور خوشنودی کی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں کن کو، جو عمل سے اپنے ایمان کو لوگوں پر گواہی دیتا ہے عمل کر کے، کہ دیکھو میرا ایمان کیا ہے، اور میں ہر سینچری میں، ہر ایریا میں، ہر انوائرمنٹ میں میرے رب کو یاد رکھتا ہوں، اور برائی کو چھوڑنے کی سکت ہوتی ہے مجھ میں، اور جد و جہد کرتا ہوں مال سے اور جان سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے رب کی رضامندی بھی مل جائے گی، وجنات، اور جی جس چیز کے لیے میں اور آپ روزے رکھتے ہیں، ہر طرح کے نیک عمل صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت ضرور نصیب فرما دیجئے، اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں ان کو ان کا رب جنت کی بھی، کہ لہم فیہا نعیم مقیم، کہ ان کے لیے اس جنت میں نعمتوں والا قیام ہوگا، یعنی مقیم سدا رہنے والے وہ ہوں گے نعمتوں میں، خالدین فیہا، سدا رہیں گے اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ، اس اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، یعنی اس سے بھی کوئی بڑا اجر عظیم یا بڑے بڑے اجر ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بانٹیں گے یہ کام کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیجئے، ہم جہاں کہیں کوتاہی کر رہے ہیں، ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیجئے اور ہمیں اس ہمیشگی کی جنت کا وارث بنا دیجئے گا۔ اچھا جناب، اب اس کے بعد والی آیت بڑی ہی کرٹیکل کہیں، بڑی ہی ایموشنل کہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو بہت تحمل سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے سکھا رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی اور انسان بغیر آیت کو کوٹ کیے یہ ایسی باتیں کرتا تو ہم کہتے برین واش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس وقت وہ نہ بتائے کہ میں سورہ توبہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بتائے کہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 پڑھ رہا ہوں، اور اگر یہ علل اعلان کسی اونچی جگہ پر یا کسی مائک پر یہ آیت پڑھ دے بغیر آیت کا حوالہ دیے ہم کہیں یہ شخص تو برین واش کر رہا ہے سب کا، یہ تو آپس کے رشتے ناتوں میں پھٹورے دلوا رہا ہے، یہ تو ایک دوسرے سے لوگوں کو جدا کروا رہا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو آیت نمبر 23 ہے، یہ تو سورہ توبہ ہے، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ بات کہی۔ اور جب میں نئی اس فیلڈ میں آئی، جب میں نے نیا قرآن کو سمجھنا شروع کیا تھا، تو میرے لیے کم از کم یہ آیت بہت بڑی رحمت بھی بنی، اور مجھے جب میرے رب کی طرف سے گرین سگنل مل گیا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی اجازت اوپر سے مل جائے تو آپ کی اسٹرینتھ اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو آپ کا بھی اپنا ایکسپیرینس ہوگا کہ جس چیز کی اجازت آپ کو اوپر سے مل جائے، اب آپ اوپر کس کس کو کہتے ہیں یہ آپ خود سوچ لیجئے گا، یعنی اوپر والے سے جب اجازت مل جائے تو ہماری طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب جناب آپ اور میں یہ آیت پڑھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا آباءکم، مت بنانا اپنے پیرنٹس کو، اپنے باپ داداؤں کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اپنے بھائی بہنوں کو، اولیاء، اپنا فرینڈ مت بنانا۔ یعنی آپ دھک سے رہ جاتے ہیں یہ آیت سن کر کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ بار بار پیچھے سے ترجمہ لیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے بول سکتے ہیں۔
لیکن اس میں ان کی شرط آ رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں کہتے ہیں مت بناؤ اپنے پیرنٹس کو، اپنے بھائی بہنوں کو اولیاء، دوست، رفیق. اگر ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کرتے ہیں، استحبو محبوب رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں کفر کو ایمان پر، تو اپنے اگر پیرنٹس بھی ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے والدین کا کتنا حق قرآن میں لکھا ہے کہ اگر وہ شرک بھی کرتے ہیں، وہ خود اگر شرک کرتے ہیں تو تم نے ان کو اپنا ساتھی بنا کے رکھنا ہے. اب وہ ساتھی کس سینس میں بنا کے رکھنا ہے کہ ان کا آپ پر جو ذمہ داری ہے اس کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ ان کا کہنا ماننا ہے. ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے تھے سسرال میں کیا کرو گے، سسرال میں کیا کرو گے، جی شوہر کا تو کہنا ماننا پڑے گا، سسرال کا تو کہنا ماننا پڑے گا، چاچا کو تو ماننا پڑے گا، ماموں کو تو ماننا پڑے گا، پھر ماں باپ تو تھے ہی وہ ہستی کہ ان کو تو ماننا ہی پڑے گا. اللہ نے ہم پر ساری باتیں کلیئر کر دی. اے ایمان والوں، ماننا اس صورت میں پڑے گا کہ اگر وہ آپ کی راہ میں آڑ نہ بنے. اگر وہ آپ کے دینی راستے میں آڑ بنتے ہیں تو آپ کے رفیق نہیں ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ میں ان رفیقوں کے بغیر کیسے رہوں گی؟ بھئی ہم عورتوں کا تو کم از کم یہ کویسچن ضرور ریز ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان پر، تو اے میرے رب، میرا ان کے بغیر تو کوئی آسرا ہی نہیں. پہلے چھوٹی تھی تو باپ تھا آسرا، پھر بڑے ہوئے، شادی ہوئی تو میاں تھا آسرا، اور پھر خاندان کے بغیر کیسے جیا جاتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والوں، مت بنانا اپنے پیرنٹس کو، اپنے بھائی بہنوں کو اولیاء. فرینڈ نہیں ہے وہ تمہارے، ان کو اپنا دوست رفیق مت سمجھنا. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کرنے کو ایمان پر. تو ہمارے ہاں ہمیں ایمان کو جاننا ضروری ہے. اگر سامنے والا ایمان نہیں جانتا اور آپ ایمان جانتی ہیں تو اب کیا کریں؟ ان کو بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ ایمان ہے اور یہ کفر ہے، میں تمہاری بات نہیں مان سکتی، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. تو اس لیے ہمیں بولنا آنا چاہیے، ہمیں بولنا آنا چاہیے. جب اللہ نے ہمیں اتنا کھلایا ہے، پلایا ہے، اتنی نعمتیں دی ہے، تو ہم اتنا بول بھی نہیں سکتے. کہا نہیں مجھے بولنا نہیں آتا. بولنا نہیں آتا تو پھر جہنم کی آگ سہنی پڑے گی. اس لیے اپنے بچوں کو جہاں آپ دنیاوی تعلیم دیتے ہیں وہاں قرآن دے کر ان کو دنیا میں نکالا کریں کہ وہ اپنے باس کے بھی آگے بول سکتا ہو، اور وہ اپنے سسرال کے بھی آگے بول سکتا ہو، اور وہ اپنے رفیقوں کے بھی آگے بول سکتا ہو. میں سمجھتی ہوں جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو اتنی بھی تعلیم نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کے لیے کچھ بول سکیں، ان کی دوسری تعلیم دینا پھر کس کام کی؟ تو اس لیے دیکھیں دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، اس کی تو میں بہت تائید بھی کرتی ہوں، لیکن اگر جس نے اللہ کی کتاب سے بولنا نہیں سیکھا، وہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو پھر کچھ بھی نہیں دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے رفیق نہیں ہو سکتے ہیں، تمہارے پیرنٹس اور تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی بہن، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان پر. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو بھی ان سے ولایت رکھے گا، یتولہم ان سے دوستی رکھے گا. کس سینس میں؟ کہ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں اور تم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہو وہ خوشیاں، اس سینس میں. نہیں تو اگر آپ دیکھیں تو رشتہ داروں کا تو بڑا حق ہے، ماں باپ کا بڑا حق ہے، بھائی بہنوں کا بڑا حق ہے، اور میاں تو اس میں آ ہی نہیں رہا. آپ اس میں دیکھیں کہ میاں تو اس میں آ ہی نہیں رہا، اس سے پہلے کے رشتے گنوارے، بیوی تو اس میں آ ہی نہیں رہی، بعد میں ابھی آئے گی. ابھی آپ غور سے پڑھیے گا کہ جو ان سے محبت کرے گا، یعنی وہ کفر کریں گے اور پھر بھی تم محبت کرو گے، منکم تم میں سے جو ایسی حرکت کرے گا، فاولئک هم الظالمون، بس یہ لوگ وہ ظالم کہلائیں گے. ظالم یعنی مشرک، ظالم یعنی حق مارنے والے. یعنی اگر تم نے ان کا ساتھ دیا کہ اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان پر، اور تم نے اگر ان سے ڈر کر یا تم نے ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے اگر کفر کو اپنایا اور ایکسکیوزز کو پیش نہیں کیا، یعنی ایکسکیوزز ہے نا ہمارے پاس تو بہت سارے،
یعنی اگر تم نے ایکسکیوزز سامنے رکھ کر ان کی بات کو مان لیا تو تم اس صورت میں ظالم کہلاؤ گے. یہ ایک بات آپ کو آیت نمبر 23 میں بتا دی گئی. اب آپ دیکھیے آیت نمبر 24 اور کھل کر سامنے آتی ہے. صرف ادھر بات ختم نہیں ہو گئی. آیت نمبر 24 اور کھل کر سامنے آتی ہے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیجئے. یعنی یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے تو ڈائریکٹ ایمان والوں کو کہہ دیا. اب قل جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبانی مل گیا کہ آپ بھی کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم، لوگوں سے کہہ دیں آپ کہ اگر ہیں تمہارے والدین، تمہارے باپ دادا، وابناؤکم اور تمہاری اولادیں. دیکھیں آپ پہلے ماں باپ کے ساتھ صرف بھائی بہن آئے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اور کھل کر ان کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر ہیں تمہارے والدین، تمہارے باپ دادا، اگر ہیں تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ اور اگر ہیں تمہارے بھائی بہن، وَأَزْوَاجُكُمْ اور اگر ہے تمہاری بیویاں یا شوہر. اب آ گئے دیکھیں ازواج، زوج، جوڑا. یعنی آپ نے دیکھا اب 4 رشتے گنوا دیے گئے ہیں، والدین، اولاد، بھائی بہن اور بیویاں یا شوہر. وَأَشِيرَتُكُمْ اب آ گیا ان کے علاوہ اور بھی جو تمہارے رشتے ناتے ہیں، وَأَمْوَالْ اور وہ جو تمہارے وہ مال، اقترفتموہا جو تم کماتے ہو. دیکھیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوری بات اللہ کے حکم سے کہیں گے کہ اگر تمہارے یہ رشتے ناتے اور تمہارے مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کی وجہ سے تم ڈرتے ہو، یعنی ان مالوں کو تم بہت سیکیور رکھتے ہو کہ تمہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان سے کوئی نقصان نہ آ جائے، وَمَسَاكِن اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں. سچ پوچھیں ہمارا گھر ہم کو اس زمین پر سب سے بیسٹ چیز لگتی ہے. ہمارا بستر، ہمارا گھر، ہمارے گھر کی گلی، یعنی یہ انسان کی ایک وہ پسند ہے جس پر سب اگری ہیں کہ اپنے گھر سے زیادہ اس کو کوئی چیز پیاری نہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب. اللہ فرماتے اگر تم کو یہ رشتے، یہ مال، یہ تجارت، یہ تمہارے اپنے گھر اگر تمہیں بہت پسندیدہ ہو جائیں، تردونہا جن گھروں کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ اگر تمہیں یہ بہت پسند آ جائیں اللہ کے مقابلے میں، یعنی اگر یہ چیزیں آپ کو اللہ کے خلاف کروا رہی ہوں کچھ کا، اگر یہ گھر، یہ مال، یہ رشتے، یہ ناتے، اگر تم ان کی وجہ سے اللہ کے کام کو چھوڑ دو یا سست پڑ جاؤ یا ان سے اللہ سے زیادہ پیار کرنے لگ جاؤ، اگر یہ تمہیں جب بہت زیادہ پسندیدہ ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول سے، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور جہاد کرنے سے اس کی راہ میں، فَتَرَبَّصُوا بس پھر انتظار کرنا. کس کا انتظار کرنا؟ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اگر تم نے انہیں زیادہ پسند کیا ہے تو تم اللہ کے حکم کا انتظار کرنا. اب عقل مند انسان بہت اچھی طرح سمجھ لے گا کہ اللہ غصے میں ہے یا اللہ بڑے آپ سے پیار کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کسی ریوارڈ کا اور گفٹ کا انتظار کرنا یا اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. یہ بات تو ہر پڑھنے والے پہ چھوڑ دی جاتی ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب کہ بے شک اس قرآن میں آنکھوں والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ بہت غصے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں رشتے ناتے، اگر تمہیں وہ مال، تمہارا گھر، تم کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے زیادہ پیارا ہو جائے، تم کو جہاد سے یہ چیزیں روک دیں، تو انتظار کرنا اللہ کے حکم کا، یعنی انتظار کرنا اللہ کے غضب کا، یعنی انتظار کرنا اللہ کے عذاب کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تو نہیں رہنمائی کریں گے گناہگار لوگوں کی کہ جو یہ آیت بھی سنیں اور اس کے باوجود بھی کہیں کہ میں مجبور ہوں،
میں مجبور ہوں، میرا میاں یوں کہہ رہا ہے، میری بیوی یوں کہہ رہی ہے، میرے بھائی یوں کہہ رہے ہیں، میرے ماں باپ یوں کہہ رہے ہیں، میں مال کی وجہ سے بہت مجبور ہوں، میں گھر کو چھوڑ دوں گی تو میں کہاں جاؤں گی. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خدا نخواستہ زندگی میں کہیں جھنجھوڑا جائے گا، اور اگر تم نے پرائرٹی دی اللہ کو پرائرٹی دینے کے بجائے اگر تم نے ان چیزوں کو پرائرٹی دی تو پھر میرے غضب کا انتظار کرنا. تو دیکھیں آپ کو اب چننا پڑے گا، خدا نخواستہ اگر لائف میں کوئی چیز آ جائے تو آپ کو چننا پڑے گا کہ آپ کو اس دنیا کو لینا ہے یا آپ کو اللہ کی عذاب کو لینا ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں انسانوں کی مانیں گے تو آخرت چلی جائے گی، اور اگر کہ ان انسانوں کو ڈینائی کریں گے تو آپ کو ڈر ہے کہ یہ مال اور یہ چیزیں اور یہ محبتیں آپ سے ختم ہو جائیں گی. تو جناب لاس تو اٹھانا ہے، اب کہاں اٹھانا ہے وہ آپ فیصلہ کیجئے، جبکہ جو آخرت مانگتا ہے اس کو دنیا کا پیکج ضرور ملے گا انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے نا آج کل پیکیجز ملتے ہیں، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اور اب تو موبائل لینے کے بعد ہمیں بہت زیادہ آئیڈیا ہو گیا ہے پیکیجز کا. ہر لحاظ سے آپ دیکھیں جگہ جگہ پیکیجز ہیں. تو اللہ نے کلیئر فرمایا ہوا ہے قرآن میں جگہ جگہ، آخرت مانگو گے دنیا کا پیکیج ساتھ میں دوں گا. جو آخرت چاہتا ہے اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے. اگر 1% نہیں ملتی، 1% نہیں ملتی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی کہ اگر کوئی ہمیں سورہ توبہ کا حوالہ دیے بغیر یہ آیتیں اگر بتا دیں تو ہم کہیں یہ تو برین واش کر رہے ہیں، یہ تو رشتے ناتوں کو ختم کروا رہے ہیں، یہ تو گھر میں فساد کھڑا کر رہے ہیں. اب آپ خود فیصلہ فرمائیں گے، اور آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اول تو اللہ کی راہ میں کتنا کام کر رہے ہو. اگر نہیں کر رہے ہو تو کرو، بہت ضروری ہے. اللہ کی راہ میں اپنی ذات سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا آپ پہ فرض ہے. اللہ کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو آپ کی طرف سے ریلیف پہنچانا آپ پر حق ہے. کسی بھی طرح آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. میں آپ جہاں کہیں کوئی کمی بیشی کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں حصہ لینے والا بنائے، اور اللہ ہمیں تمام رشتوں ناتوں سے ٹھنڈک نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ان رشتے ناتوں کو ہم سے زیادہ نیک بنا دے. ہم ان سے ایڈوائزز لیا کریں قرآن کی آیتوں کی. اللہ ہمیں اتنا اپنے جوڑوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے سسرال میکوں سے بہت ٹھنڈک اور بہت خوشیاں نصیب کرے کہ ہم مل جل کر اللہ کا کام کریں. اور اللہ تعالی ہمیں مال آپ سے زیادہ کبھی عزیز نہ ہو، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کی راہ میں جد و جہد کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.